صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. یا اللہ تو خود دکھائی نہیں دیتا اور آنکھ میں اتنی اوقات ہی نہیں کہ مجھے دیکھ سکے. توجہ ہے نا؟ تو یہ جو تیرا رنگ ہے یہ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. من احسن، اللہ سے سونا کس کا رنگ؟ اللہ سے سونا بہتر کس کا رنگ؟ من اللہ صبغہ، جن پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا. وہ جو ہے جن پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا، وہ کہتا ہے میں تو نظر نہیں آتا، جن پر رنگ چڑھاتا ہوں انہیں دیکھ میری شان سمجھ آئے گی. جو ہے نا، توجہ ہے. اور جس کے صدقے یہ سارے رنگ ملے ہیں غور کر کہ وہ کیا ہے. وہ کہتا ہے نا شاعر، اور شاعر بھی عام نہیں، تاجدار گوگرا، وہ لکھتے ہیں گلشن مصطفیٰ کی خبر اور ہے، یہ چمن اور ہے، شان حسین و حسن اور ہے، یہ چمن اور ہے، سرمدی رنگ ہے اس گلستان کا. مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا. آئے آئے جو ہے کہ میرے سامنے کی لفظوں کی شائستگی پہ غور کرنا کہ شاعر کا تخیل اس منظر سے آشنا ہو رہا ہے. سرمدی رنگ ہے اس گلستان کا. یہ جو سرمدی رنگ ہے نا جس کا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے ذکر کیا، یہی آیت بیان کر رہی ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. وہ جو ہے ٹھیک ہے نا. اور پھر آخر میں اس نے نحن لہو عابدون، جن پہ اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا انہی کو دیکھ دیتا ہے یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. کیا ہم اس کے بندے ہیں. توجہ ہے نا. اب غور کریں، یہاں بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، یہ بھی کمال ہے. لیکن اوجے کمال یہ ہے کہ سورہ نمل کی آخری آیت میں وہ فرماتا ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام. پتہ چلا کہ جو چنے جاتے ہیں، جو چنے جاتے ہیں، سلام کے قابل ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفی ہو. جو ہے میں جو جملہ کہہ رہا ہوں آیت کی نسبت سے آگے بڑھ جائے اس منظر سے. یہاں خالق مان کر رہا ہے چنے ہوئے بندوں پر سلام. اور پھر صرف یہاں نہیں، پھر فرماتا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ، رحمان کے بندے، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جب زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، بڑی عاجزی سے چلتے ہیں. اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کا کمال عجز اللہ قرآن کی آیت بنا کے بیان کر رہا ہے. غور کرنا، جن کا کمال عجز قرآن کی آیت میں آ رہا ہے ان کا مان کس منظر پہ ہوگا. جو ہے کہ میرے ساتھی جب وہ مان کریں، جب وہ فخر کے لبادے میں بولیں، عاجزی قرآن بن رہی ہے. جب فخر کے لبادے میں آئیں تو وہ فخر کہاں جاتا ہے؟ اس منظر تک جانے کے لیے اگلی آیت پہ غور کرنا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کی شان ہی نہیں کہ وہ جاہلوں سے بات کریں، بس سلام کہتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی رات گزرتی ہے کبھی سجدے میں. کس کے لیے؟ لِرَبِّهِمْ، رب کے لیے، رب کے لیے. کس کے لیے؟ لِرَبِّهِمْ، رب کے لیے. کہاں؟ کس انداز میں؟ سجدًا
کبھی سجدے میں، وقیاما کبھی قیام میں، جن کے سجود قرآن، جن کے قیام قرآن۔ غور کرنا، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب مان کرتے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ مان میں لکھا، مان کی بات آئی ہے نا، تو مان میں پیر صاحب نے ایک جملہ لکھا، کہتے ہیں چادر زہرا کا سایہ سر پہ تیرے ہے نصیب۔ توجہ ہے بھائی، بیٹا جو ہوا مان کر سکتا ہے نا، چادر زہرا کا سایہ سر پہ تیرے ہے نصیب۔ فیض نسبت دیکھیے، نسبت بھی زہرا ہی ملی۔ توجہ ہے، اگلی منزل پہ چلتے۔ مان جب بندے کرتے ہیں تو پھر کس منزل پہ جاتا ہے؟ اب یہاں میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد اگلا مان آپ کے گوشگزار کروں گا۔ پہلے دو حدیثیں اپنے سامعین کے گوشگزار کروں، بڑی دیر بعد آج آپ احباب کے درمیان یہ حدیث میں پڑھنے لگا ہوں۔ آیات بہت سی ہیں، آگے چلتی رہیں گی، لیکن حدیث بخاری شریف اور مسلم متفق علیہ کی حدیث ہے۔ خالق کائنات نے مان کیا۔ کس نے؟ خالق کائنات نے مان کیا۔ فرماتا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی اذا احبه فاذا احببته كنت سمعه الذی يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وبي يسمع وبي يبصر۔ حدیث سن لی، اب ترجمہ سن لو، لطف لینا اب ترجمے۔ پہلا جملہ لا یزال عبدی، خالق کائنات نے فرمایا میرا بندہ، کیا؟ اور یہ جملہ ہی بہت بڑا ہے، اگر اس پہ غور کر لو، میرا بندہ، ہاں جی میرا بندہ، لیکن اس کا بندہ ہے کون؟ اب یہ نقطہ بھی ایک عارف نے سمجھایا، کیا؟ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا۔ جس دہلیز پہ تجھے جھکنا ہے، اس دہلیز کا، اس چوکھٹ کا شاعر بتا دے رہا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے۔ توجہ ہے نہیں؟ عباس جو بے زر کو ابو زر بنا دیتے ہیں، جو سلمان کو منا اہل بیت بنا دیتے ہیں۔ توجہ ہے نہیں میرے سامنے؟ یعنی اور جن کی تحلیل سے رتبوں کی خیرات ملتی ہے۔ آگے لا یزال عبدی، میرا بندہ ہمیشہ، کیا؟ یہ جو لفظ ہے نا ہمیشہ، اس کو بس ذہن نشین کرو، اسی پیار کی گفتگو کا محور ہے۔ کیا؟ لا یزال عبدی، میرا بندہ ہمیشہ یتقرب الی بالنوافل، نوافل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نوافل کے ساتھ، میری قربت میں، میری قربت میں رہتا ہے۔ کیا؟ کہاں؟ میری قربت میں رہتا ہے۔ لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوں ترجمے کے۔ کیا؟ یتقرب الی بالنوافل، نوافل کے ساتھ میری قربت میں رہتا ہے۔ حتی اذا احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہاں تک کہ میں اسے اپنا کیا بنا لیتا ہوں؟ محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، فیضا حبب، جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اب غور کرنا،
ولایت کی شان میں بھائی صاحب، جب ولایت کی شان میں ہم کوئی جملے کہتے ہیں، ولایت کی شان میں بعض تو لوگ کہتے ہیں یہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں، یہ رائی بن جاتے ہیں، یہ غلو کرتے ہیں۔ آپ دیکھ پروردگار سمد ہو کر، توجہ ہے، غنی عن العالمین ہو کر وہ کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کیا؟ فرماتا ہے حتی اذا احبہ، جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، کنت سمعہ الذی، میں خود اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں خود کنت، میں سمعہ الذی، خود اس کی سماعت بن جاتا ہوں، یسمع بہ، وہ جب بھی سنتا ہے مجھ سے سنتا ہے، وہ جب بھی دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ خیبر یاد ہے کہ نہیں؟ کیا کہنا؟ وَيَدَهُ الَّذِي، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، يَبْطِشُ بِهَا، وہ مجھ سے پکڑتا ہے، وہ مجھ سے پکڑتا ہے، یبطشُ بِهَا، وہ مجھ سے پکڑتا ہے، فَبِي یسمعُ، وہ جب بھی سنتا ہے مجھ سے سنتا ہے، فَبِي یبصرُ، جب بھی دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے۔ وہ جو ہے حدیث کا ترجمہ لفظ لفظ کھول کے آپ تک میں نے پہنچا دیا، بہت آسان کرنے لگا ہوں۔ اب اس منزل کو دوسری حدیث سے